اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز ترین فرشتوں میں سے ہیں۔ بعض اہل علم کے بقول آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن فرشتوں نے جنگوں میں شرکت فرمائی ان کی قیادت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی، یعنی وہ سردار تھے تو قیادت فرماتے تھے۔ اسی طرح شب قدر کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ ساری مخلوق میں سے حضرت جبریل علیہ السلام آخر میں فوت ہوں گے، یعنی بعض ضعیف روایات میں یہ ہے، اور ان کا وجود تمام فرشتوں سے بڑا ہے۔ اور بعض صحیح روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جبکہ بعض اہل علم 3 فرشتوں یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض ان میں سے ایک چوتھے فرشتے یعنی ملک الموت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو کل ملا کر ان 4 فرشتوں کو بعض روایات میں تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا جاتا ہے۔ ان 3 فرشتوں کو سردار ملائکہ قرار دینے کی تائید میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مذکور ہے کہ اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، مخفی اور ظاہر کو جاننے والے، جن چیزوں میں تیرے بندے اختلاف کرتے ہیں ان میں تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو اپنے حکم سے مجھے اختلافی باتوں میں سے اس چیز کی طرف ہدایت عطا فرما جو حق ہے، یقیناً تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ دراصل فرشتے انسانوں اور جنوں کے مقابلے میں عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں سے 4 فرشتے دیگر فرشتوں کی نسبت زیادہ عظمت والے اور زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ پھر ان 4 فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام افضل ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا تذکرہ بڑے عمدہ انداز سے کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کچھ اس طرح فرماتے ہیں، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو روح بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر یہ اترا ہے تاکہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے بن جائیں۔ یہی بات قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت میں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے، بلا شک اس جبریل نے تو اس قرآن
اور اللہ کے پیغام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ اسی طرح سورۃ المریم کی آیت نمبر 17 اور سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 میں آپ کو روح کہا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بنیادی طور پر انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر مأمور کیا گیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی پہنچانے پر مأمور کیا گیا، اور آپ علیہ السلام ہر نبی پر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض احادیث میں بھی صراحت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہر نبی کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آیا کرتا ہے، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کے بارے میں فیصلہ کر سکیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو ہمارے بارے میں جہاد یعنی جہاد و قتال کا حکم لے کر آتا ہے، یعنی جہاد کا حکم لے کر آتا ہے، لہٰذا یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میکائیل کا نام لیتے جو بارش اور رحمت لے کر آتا ہے تو پھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کرتے۔ جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے پر بتایا تو یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے تو پھر ہم آپ کی اتباع کرتے۔ تو اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ بلا شک اس جبریل نے تو اس قرآن اور خدا کے پیغام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان یہودیوں نے کہا جبریل علیہ السلام تو وہ فرشتہ ہے جو جہاد کا اور عذاب کا حکم لے کر آتا ہے، لہذا یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ البتہ اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو پھر ٹھیک تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ بتائیے کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے؟ بس اسی جواب پر ہم آپ کی معیت اختیار کریں گے یا آپ سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دوست جبریل علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں ان سب کا دوست اسے ہی مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہودی کہنے لگے کہ پھر تو ہم آپ سے دور ہٹ جائیں گے، اور اگر آپ کا دوست کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم ضرور آپ کی تابعداری اختیار کر لیتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں جبریل کی تصدیق کرنے میں کیا امر مانے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔